حضرات، اللہ عز و جل کا ہم سب پر بہت ہی زیادہ فضل اور کرم ہے۔ خاص طور پر کرونا وائرس، لاک ڈاؤن اور اس سے ہونے والی ابتلا اور آزمائش کا جو سلسلہ چل پڑا، اگر اس میں ہونے والی بیماریاں اور اموات اور غربت اور افلاس اور نہ جانے کن کن قسم کی مشکلات اور پریشانیوں سے لوگوں کو گزرنا پڑا، خاص طور پر وہ لوگ جو خلیجی ممالک میں کسی نہ کسی طرح کا کام وغیرہ کیا کرتے تھے، لیکن جس طرح سے بے روزگار ہوئے اور جس طرح سے انہیں اپنا علاقہ یا کاروبار کی جگہ چھوڑ کر واپس اپنے شہر لوٹنا پڑا، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اللہ عز و جل کا ہم پر کتنا بڑا فضل و کرم ہے، صحت کے اعتبار سے بھی اور دوسرے مسائل جو پیش آئے اس اعتبار سے بھی۔ لیکن عقل مند آدمی وہ ہے جو دوسروں سے سبق حاصل کرے اور عبرت اور سبق کے جو پہلو ہیں اس کو تلاش کرے، ورنہ نادان آدمی ہے جو اس طرح کے بڑے بڑے واقعات کو دیکھنے کے باوجود، سننے کے باوجود وہ کوئی سبق لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں انعامات، کرم نوازیوں سے سرفراز ہونے کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ اللہ عز و جل کا یہ وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بن کر رہو گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اور زیادہ تمہیں نوازے گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ ان لوگوں کے لیے جو ناشکرے ہیں اللہ عز و جل کی گرفت بڑی سخت ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی گرفت ہوتی ہے وہ مختلف انداز اور طریقوں سے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کہ کیسی یہ آزمائشیں اور یہ ابتلا اور یہ جو ٹیسٹ کا قانون ہے یہ کیسا ہے اور ہمیں اس سے کیا سبق لینا چاہیے، اس کے لیے قرآن کریم میں ایک قوم کا ذکر کیا گیا۔ سورہ سبا میں بہت تفصیل کے ساتھ یہ ذکر کیا گیا۔ سورہ سبا اور قوم سبا، اس کا ایک بیک گراؤنڈ، پس منظر، اس کو ہم ذہن میں رکھیں۔ یہ پس منظر کیا ہے؟ قرآن کریم اصل میں داستان نہیں ہے پرانے لوگوں کی یا قصے کہانی کی کتاب۔ قرآن کریم یہ مرر ہے، شیشہ ہے، آئینہ ہے، ہمیں ماضی میں گزرے ہوئے قوموں کو دکھا رہا ہے تاکہ تم بھی اپنا چہرہ اس میں دیکھ لو، کہیں کوئی اصلاح کی ضرورت ہو تو درست کرو، ورنہ قرآن کریم کے واقعات ایک کہانی بن کر رہ جائیں گے۔ سورہ سبا اور قوم سبا کا جو ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف قسم کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، بہترین سرسبز و شاداب باغات، پھل پھول کی کثرت، اور پھر اسی اعتبار سے امن و امان کا مسئلہ، وہاں پر ساری چیزیں تھیں جو خوشحال قوموں کے لیے ضروری ہیں۔ مگر اس قوم کے اندر ناشکری پیدا ہوئی، اور وہ ناشکری کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور وہ قوم جو ہر طرح سے اطمینان، امن و امان کی زندگی گزار رہی تھی، بلکہ اتنی مال و دولت کی اور غذا، اناج اور غلے کی فراوانی تھی کہ اس کے بارے میں کچھ علماء نے ایک دلچسپ بات لکھی ہے۔ اگر کوئی آدمی خالی ٹوکری اپنے سر پر اٹھائے ہوئے گزرتا تو باغوں میں جو لدے ہوئے پھل پھول تھے وہ خود بخود توڑے بغیر اتنی کثرت سے ٹپک پڑتے کہ وہ اپنا سفر کرنے سے پہلے وہ ساری بٹی اس کی بھر جاتی پھلوں سے۔ اس سے اندازہ کریں کہ ان کی خوشحالی کیا تھی اور کتنے پھل ان کو ملا کرتے تھے۔ مگر پھر حالات بدل گئے۔ کیوں بدلے؟ کرونا وائرس میں ہمارے لیے اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ قرآن کریم کے واقعات ایکسپائر نہیں ہوتے کہ یہ پرانے زمانے کی داستان ہیں، بلکہ ہمیں یہ شیشہ دکھا رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اس کے اندر اس میں چیک کیجئے۔ ان کے اندر ناشکری کی کیفیت پیدا ہوئی، اور انہوں نے کہا یہ کیا زندگی ہے، ہر طرف امن و امان، کھانے پینے کی ساری سہولتیں،
کوئی چوری چکاری کا ڈر اور خوف نہیں، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ تو پوچھا گیا زندگی پھر کیا ہوتی ہے؟ کہا کہ پھل تلاش کریں تو بڑی مشکل سے ملے، پانی پینا چاہیں تو بہت دور تک چلنا پڑے، چوری چکاری کا لوٹ مار کا ڈر ہو پھر تو زندگی کا مزہ ہے۔ یہ کیا ہے، ہر چیز آرام سے مل رہی ہے، اس میں زندگی تھوڑی ہے۔ پھر اللہ نے ان کی ناشکری کا کس طرح سے ان کے سامنے ہی وہ حالات بدلے، اور ناشکری کا انجام ان کے سامنے کیا آیا؟ فلڈ آیا، طوفان، اور اس کے بعد وہ زمین کی جو سرسبزی تھی، سرسبز و شاداب باغات جو تھے، فلڈ کی وجہ سے وہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ اور اس کے بعد حالت یہ ہو گئی، دور دور تک تلاش کرنے کے باوجود کوئی کھانے کے لیے مناسب پھل تک ان کو نہیں ملتا تھا، اور اسی طرح سے ان کے لیے ایک پرابلم تھا پینے کے پانی کا، کیونکہ سیلاب کی وجہ سے کچھ صورتحال ایسی ہو گئی کہ پینے کے لیے وہ پانی تک اویلیبل ان کے پاس نہیں تھا۔ اور اسی طرح سے جب کھانے پینے کا شارٹیج ہو تو چوری چکاری لوٹ مار یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی۔ گویا کہ کہا گیا جس زندگی کو تم چاہتے تھے اب جاؤ، دور دور میلوں میل تلاش کرتے، کھانے کا ایک پھل ان کو نہیں ملتا سوائے کانٹی دار چند درختوں کے یا بیر کے چند جھاڑوں کے، اور کوئی چیز ان کے لیے باقی نہیں رہی۔ اس تناظر میں آپ پڑھیے قرآن کریم کی آیت سورہ روم آیت 41، جس میں کرونا وائرس ایک ظاہری سبب اور ایک اس کا حقیقی سبب ہے، اور مومنانہ انداز یہ ہے کہ ہم دونوں چیزوں کو دیکھیں ساتھ ساتھ۔ احتیاطی تدابیر، پریکاشنز، یہ بھی ضروری، مگر اس سے کہیں زیادہ تقوی اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہونا یہ زیادہ ضروری ہے۔ اسباب کے پیدا کرنے والے رب العالمین پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ یہاں پر سورہ روم میں کہا گیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ فتنہ، یہ فساد، یہ دنگا، یہ مار، یہ ساری قتل و غارت گری کیوں ہے؟ یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، جو تم کر رہے ہو اسی کا یہ نتیجہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ حالات بدلیں پھر خود کو بدلو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے فتح و نصرت کے دروازے کھول دیے جائیں تو تمہیں اپنے آپ کو بھی پھر تبدیل کرنا ہوگا۔ جیسے کہ سورہ اعراف کی آیت 96 میں اس سلسلے میں کہا گیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر لوگوں میں تقوی کی زندگی پیدا ہو جائے، متقیانہ عادات ان کے اندر آ جائیں، اللہ عز و جل کا وعدہ ہے کہ آسمان سے رحمت کے دروازے کھول دے گا، زمین خزانے اگلنے لگ جائے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ میرا اور آپ کا وعدہ جھوٹا اور غلط ہو سکتا ہے، مگر اللہ رب العالمین کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اگر حالات کی تبدیلی ہم چاہتے ہیں، خلیجی ممالک سے واپس آنے والے یا حیدرآباد میں رہنے والے یا انڈیا کے کسی بھی علاقے میں رہنے والے چاہتے ہیں کہ حالات پھر سے سازگار ہوں، یہ کرونا وائرس کے منڈلاتے ہوئے خطرات سے، چاہے وہ بیماریوں کی شکل میں ہو یا اموات کی شکل میں ہو، ہمیں نجات ملے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم متقیانہ زندگی بسر کریں۔ انہی دنوں میں کرونا وائرس کے دوران جب باپ کی لاش پڑی ہوئی ہے، اولاد اٹھانے کے لیے تیار نہیں، ماں کی لاش کو دیکھتا ہوا بیٹی دور بھاگ رہی ہے، اسے ٹچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حالات کچھ ایسے تھے، بتایا کچھ اس طرح سے جا رہا تھا، مگر انہی سخت اور نازک حالات میں کچھ نوجوان تقوی اور پرہیزگاری سے سرشار وہ آگے بڑھ کر والنٹیئرلی خدمت کر رہے تھے۔ کوئی رشتہ نہیں، کوئی خونی اس کا تعلق نہیں مرنے والے کے ساتھ، مگر انسانیت کا تعلق، دین کا تعلق، تقوی اور پرہیزگاری کا تعلق کچھ ایسا تھا کہ وہ آگے بڑھ کر خطرات کو اپنے سر لیتے ہوئے انہوں نے کس طرح سے گراں قدر محنت اور کوشش کی، جس کو دنیا بھر میں سراہا گیا، حتیٰ کہ انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے سے
مسلمان نوجوانوں کے اس جذبے کی قدر کی گئی کہ جب باپ کی لاش کو دیکھ کر بیٹا قریب جانے کے لیے تیار نہیں، آخر یہ نوجوان کون سا جذبہ ہے ان کے اندر؟ کیوں یہ اپنی جان جوخم میں ڈال کر اس کی مدد کرنے کے لیے آگے آگے بڑھ رہے ہیں، تدفین میں حصہ لے رہے ہیں، اس کا جنازہ اور ساری جو ضروریات ہیں وہ پوری کر رہے ہیں؟ کون سا جذبہ ہے؟ یہ جب سوال پیدا ہو جائے کسی قوم میں کیا اور کیوں کا، یہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے دین اسلام کی طرف لانے کے لیے۔ دین کی تبلیغ میرے اور آپ کے کہنے کی نہیں، میرے اور آپ کے کردار کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں میرے اخلاق اور میری کوششوں کی، میرے تقوی کی مہک اور خوشبو اتنی ہونی چاہیے کہ ایک غیر مسلم پوچھے کہ میرا دین کیا ہے۔ میرے اخلاق کی مہک دین کا تعارف کروانے سے پہلے وہاں تک پہنچ جانا چاہیے۔ یہ نوجوانوں نے کیا، جس کو دنیا بھر کے میڈیا کے اندر سراہا گیا، اور جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں وعدہ فرمایا، اگر تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت کے دروازے کھول دیے جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے، تو کیسے آئے گی؟ جیسے فرمایا گیا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ یحفظک، کہ تم اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ تم اگر اللہ کے دین کی پیروی کرنے والے بن جاؤ، جہاں بھی جاؤ گے، جدھر تمہارے قدم اٹھیں گے، اللہ کی مدد وہاں تمہاری منتظر ہوگی، اللہ کی مدد آنے والی ہے، بشرطے کہ تم اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ۔ اور جن لوگوں نے یہ کرونا وائرس کے دوران جو لوگ فقر و فاقہ، افلاس، غربت کا شکار ہوئے، یا جو لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے، ان کی جنہوں نے مدد کی، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، اللہ کی مدد اگر آتی ہے تو یہ کمزور اور ناتواں جس کو ہم سمجھتے ہیں نا معاشرے کے اندر، یہ کمزور لوگ ہیں، پیرالائز لوگ ہیں، اپاہج قسم کے لوگ ہیں، یاد رکھو اللہ عز و جل کی مدد انہی کی مدد کرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے دروازے اپاہج، معذور اور جو ضرورت مند ہیں ان کی خبر گیری کرنے والوں کے لیے آتی ہے، اور جو لوگ معذوروں کو، اپاہج لوگوں کو، ڈسیبل لوگوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ عز و جل کی مدد ان لوگوں کے لیے کیسے آئے گی؟ ہم جن کو کمزور سمجھتے ہیں معاشرے میں، جو کمزور بچہ ہے، ناتوان ہے، پیرالائز ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں یوز لیس ہے۔ پڑھیے اس حدیث کو، صحیح بخاری کے اندر جو کہا جا رہا ہے، کیا معلوم کہ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ روزی دے رہا ہے اس کو کھانا دینے کی وجہ سے، اس کی خبر گیری کرنے کی وجہ سے، اس کی تم لک آفٹر کر رہے ہو، اللہ کی طرف سے خزانے تمہارے لیے کھولے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں متقیانہ زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ متقیانہ زندگی کیوں؟ کہا گیا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کی عبادت قبول فرماتا ہے جو تقوی کی دولت سے مالا مال ہوں۔ اور متقی ہونے کے لیے آدمی کیا کرتا ہے؟ سورہ مومنون کی ایک آیت نوٹ فرما لیں، 60 آیت نمبر 60 سورہ مومنون، چشم کشا آیت۔ آج الفاظ کا استغلال کر کے، ایکسپلائٹیشن آف ورڈز، ہم لوگ کھیلتے ہیں۔ ہر ایک کو دیکھیے آپ تقوی کی بات کر رہا ہے، تقوی کی بات کر رہا ہے، مگر تقوی کیا ہے؟ خاص لباس کا نام ہے؟ تقوی کسی درخت پر پیدا ہونے والے پھل کا نام ہے؟ تقوی کسی خاص اپیرنس کا نام ہے؟ کوئی خاص اسٹائل اور حلیہ بنانے کا نام ہے؟ نہیں، تقوی نہ لباس کا نام ہے، نہ اپیرنس کا نام ہے، بلکہ تقوی یہ ہے کہ ہم اپنے دل اور دماغ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار کریں۔ جو آدمی اپنے دل اور دماغ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بسا لے، وہی آدمی متقی ہے، وہی آدمی پرہیزگار ہے۔ اور ان کا انداز کیا ہوتا ہے؟
سورہ مومنین کی آیت 60 میں کہا گیا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. اللہ کے ایسے کچھ بندے ہیں جو اللہ کی راہ میں نیکی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات دیتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، مگر ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کے دل ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہوتے ہیں. بار الہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکی رد کر دی جائے، ریجیکٹ کر دی جائے. اوور کانفیڈنس نہیں ہوتے کہ میں متقی ہوں تو اللہ کو میری عبادت قبول کرنی پڑے گی، یا میں متقی کہتا ہوں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو تو جنت میں مجھے بھیجنا پڑے گا، یا میری عبادت قبول ہوگی. یہ نہیں، بلکہ ان کا انداز کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو جتنا زیادہ متقی ہوگا اتنا زیادہ اللہ کی گرفت سے ڈر رہا ہوگا، اعمال کرتے ہوئے، نیک عمل کرتے ہوئے سہما ہوا ہوگا کہ یا اللہ جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں نے تو عبادت کی، مگر تیرا اگر فضل خاص نہ ہو تو میری عبادت کیا، میں کیا. یہ رجک بھی ہو سکتی ہے. اوور کانفیڈنس نہیں ہوتے، بلکہ وہ عبادت بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے تڑپ کر دعائیں بھی کر رہے ہیں، اپنے اعمال کی قبولیت کا نذرانہ گویا کہ پیش کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری عبادتوں کو کچھ قبول فرما لے. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں جو کہا گیا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو غیب میں بھی تقوی اختیار کرے، متقیانہ زندگی بسر کرے. لوگوں کے سامنے تقوی کی ایکٹنگ بڑی آسان ہے، مسجد میں تقوی کی باتیں بہت سمپل ہیں، مجلسوں میں بیٹھ کر تقوی کا ذکر کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں، مگر جب میں تنہا اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں اس وقت بھی جائزہ لوں کہ واقعی کیا میں متقی ہوں. کبھی رات کی تاریکی میں اٹھ کر جب گھر والے سو رہے ہوں مصلی پر 2 رکعت ادا کیجئے اور ذرا غور کیجئے اپنے اعمال پر کہ اگر میری آنکھ لگ جائے تو کیا میرے اعمال اس قابل ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت پا سکیں. اہل اللہ، نیک اللہ کے بندے، ان کی صفات بیان کی گئیں، اس میں لباس کا ذکر نہیں، اس میں اپیرنس کا ذکر نہیں کیا گیا جیسے آج ہماری کمیونٹی میں لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ان کا ذکر کیا گیا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. رات کی تاریکی میں اٹھ کر وہ یعنی اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہاتے ہیں کہ کیا میرے اعمال اس قابل ہیں کہ میں اللہ کے پاس میری معافی ہو سکے، میرے اعمال اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قبول کیے جا سکے. غیب میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اور تقوی کیا ہے، کہاں کہاں اس کا مظاہرہ ہوتا ہے. اگر اس کو کوئی سمجھ لے کہ تقوی اعمال میں، تقوی عبادات میں، تقوی معاملات میں، تقوی لین دین میں، تقوی ذرائع آمدنی میں، تقوی لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات اور کاروبار زندگی میں، ہر جگہ مجھے ضروری ہے، میرے لیے ضروری ہے کہ میں اسی تقوی کے معیار کو مینٹین کروں. ورنہ اگر میں نماز تو پڑھ رہا ہوں بہت اچھی بات ہے، مگر میرا مال اگر حرام دولت کا ہے، حرام تو بہت بڑی بات ہے. حدیث میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، شک و شبہ ڈاؤٹ فل چیزوں سے بھی تم پرہیز کرو ورنہ تمہاری نیکی اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہو سکتی. آج ہی اتفاق سے ایک اسٹوڈنٹس ناشتے کے وقت مجھ سے بات کر رہے تھے. کبھی کوئی ایسی جگہ ریسٹورنٹ وغیرہ میں وہ چلے جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ جو پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ، تو وہ پوچھ لیتے ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جو کھانا گوشت وغیرہ ہے خاص طور پر یہ حلال ہے، یہ قابل قدر جذبہ ہے نوجوانوں کے اندر کہ آپ کھانے سے پہلے معلوم کر رہے ہیں کہ یہ ذبیحہ صحیح ہے اور ہماری اپنی شرائط کے مطابق ہے، حلال. میں نے کہا بہت اچھا جذبہ ہے ماشاءاللہ، مگر اس میں ایک قدم اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. ہم سب گوشت کی دکان پر جاتے ہیں تو ذرا میک شور کر لیتے ہیں کہ یہ حلال ذبیحہ ہے کہ نہیں ہے. خاص طور پر ان محلوں میں، ان علاقوں میں
جہاں مکس قسم کی آبادی ہو. یہ بہت اچھا جذبہ ہے کہ کھانے کے لیے ہم معلوم کریں کہ یہ اسلامی آداب کے مطابق ہے. لیکن کیا ہی اچھا ہو ہم جب پیسے دینے کے لیے جائیں، ریسٹورنٹ پر ہو یا دکان پر ہو، ٹل پر جب جائیں، ہم کیش پوائنٹ پر جب جائیں جمع کرنے کے لیے، پیسہ دینے کے لیے، وہاں بھی ذرا پوچھ لیں اپنے آپ سے، یہ جو میں پیسہ دے رہا ہوں گوشت خرید کر، کیا یہ پیسہ بھی حلال کا ہے؟ اگر ذبح بسم اللہ کر کے میں نے کیا، کروایا، اور وہ گوشت تو خرید رہے ہیں، مگر جو پیمنٹ میں کر رہا ہوں اگر وہ حلال کی نہیں ہے، تو کیا وہ گوشت میرے لیے حلال ہو جائے گا؟ کیا یہ ایسا ہی نہیں کہ کوئی آدمی شراب بسم اللہ کر کے منہ کو لگا لے؟ کہ کیا بسم اللہ کہنے کی وجہ سے حرام چیز حلال بن جائے گی؟ وہ گوشت بے شک ذبح تو بسم اللہ کر کے کیا گیا، اللہ کا نام لے کر، مگر جو پیمنٹ میں کرنے والا ہوں کیا وہ بھی حلال کی ہے؟ ہمارے اسلاف محدثین، ان کی آپ زندگیوں کو پڑھیے، جہاں شک و شبے کا کوئی ادنا سا خطرہ بھی ہوتا، وہ وہاں پر پانی پینا بھی گوارا نہیں کیا کرتے تھے کہ جو چیز مشکوک ہے اگر وہ میرے پیٹ میں چلی جائے تو میری دینی کوششیں، میری ریسرچ، میری جو یہ کام ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کیسے قبول فرمائے گا؟ اس تناظر میں ہمیں ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو معاملات ہیں، ہمارا جو لین دین ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تقوی کے نام پر ہم تقوی کا ختم کر رہے ہیں، ڈیمالش کر رہے ہیں. متقیانہ زندگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی روز مرہ کی زندگی چیک کریں کہ کیا واقعی ہم متقیانہ زندگی بسر کر رہے ہیں. کہیں الفاظ کا استغلال تو نہیں ہو رہا ہے صرف کہ تقوی پرہیزگاری کی زبانی باتیں تو ہو رہی ہیں، مگر میں اس تقوی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. محدثین اور فقہاء کے بارے میں تو یہ تک کہا گیا اگر کسی کو قرض دے دیتے تو اس کے گھر کی چھاؤں لینا بھی پسند نہیں کرتے تھے، گھر کی چھاؤں میں بیٹھنا پسند نہیں کیا کرتے تھے. کیوں؟ کہیں سود کی آمیزش نہ ہو جائے کہ میں قرض دے کر اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، حالانکہ وہ چھاؤں میں، شیڈو میں بیٹھے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، مگر تقوی یہ اس سے اونچی چیز ہے. تو وہ متقی بندے اللہ کے ایسے کہ اگر میں اس کو قرض دوں اور اس کی چھاؤں سے بھی میں فائدہ اٹھاؤں تو کہیں ناجائز فائدہ اٹھانے والا تو نہیں ہو گیا. آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو تقوی کی بات تو کرتے ہیں مگر ہفتہ واری، مہینہ کا مہینہ میرے جیب میں جو پیسہ آ رہا ہے، کتنے لوگ ہیں جو چیک کرنے کے لیے تیار ہیں کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، کیا یہ حلال ہے، کیا میرے لیے یہ جائز ہے، کیا یہ لینا میرے لیے درست ہے؟ یہ لوگوں کو جواب دینے کے لیے نہیں، اللہ جو عالم الغیب ہے اس کو جواب دینے کے لیے مجھے جائزہ لینے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا کیے جائیں گے، وہاں یہ لفاظی کام نہیں آئے گی، وہاں ہوشیاری اور چالاکی جس کے ذریعے سے ہم ناحق کو دنیا میں حق ثابت کر سکتے ہیں، دوسروں کا حق اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جو علیم بذات الصدور ہے، دل کی دھڑکنوں سے واقف ہے، کیا میں اس کو بھی دھوکہ دے سکتا ہوں؟ اسی لیے حدیث میں جو بات کہی گئی، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو ان کے ساتھ اللہ عز و جل کی طرف سے VIP پروٹوکول ان کو دیا جائے گا. یعنی قیامت کے دن خصوصی معاملہ، خصوصی برتاؤ اس کے ساتھ کیا جائے گا. تو کتنے سعادت مند لوگ ہوں گے وہ. اور ان میں سے ایک آدمی جس کے بارے میں کہا گیا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا آدمی جو تنہائی میں اللہ کو بیٹھ کر یاد کرے، اپنے گناہوں کو اپنے تصور میں لائے، غلطی پر ڈھٹ بن کر رہنا، ضد بازی پر اتر آنا، یہ کمال نہیں. کمال یہ ہے کہ آدمی تقوی کے آگے اپنی ساری غلط چیزوں کو سرنڈر کر دے. تو جب آدمی تنہائی میں بیٹھے، ندامت کے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک پڑیں، اللہ کو یہ آنسو اتنے پسند ہیں کہ قیامت کے دن تنہائی میں آنسو بہانے والے جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ VIP پروٹوکول ان کو دیا جائے گا.
خصوصی معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے گا. اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے. تو متقیانہ زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے، لین دین میں، کاروبار میں، معاملات میں، اور جو نماز روزہ عبادات وغیرہ ساری زندگی کے اندر یہی تقوی کا معیار ہے. ورنہ آنکھ بند کر کے اگر میں کہوں کہ میرے جیب میں کوئی بھی پیسہ آئے تو ٹھیک ہے، مجھے کیا ضرورت ہے معلومات کرنے کی، یہ دنیا میں تو شاید بات چل جائے، مگر اللہ جو علیم بذات الصدور ہے وہاں یہ بات چل نہیں سکتی. اس کے لیے آنکھ لگنے سے پہلے مجھے اپنا جائزہ لینا ہوگا. اور اسی طرح سے ہماری اپنی محفلوں میں جو انداز، ہمارا جو اپنا طریقہ ہے، اس میں کوئی کام کرنے سے پہلے، کوئی ایکشن سے پہلے، کوئی عمل سے پہلے مجھے غور کرنا چاہیے، یقین کرنا چاہیے میری بات، میرا ایکشن، میرا عمل، یہ سب کا سب آن دی ریکارڈ ہے. اور وہی ریکارڈ کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ تمہاری زبان سے کوئی بات نہیں نکل رہی ہے مگر وہ آن دی ریکارڈ ہے، فرشتہ ریکارڈ کر رہا ہے. اور یہی ریکارڈ قیامت کے دن ہمیں دے دیا جائے گا کہ تم خود اپنی زندگی کا نامہ اعمال پڑھ لو. میں دوسروں کو تو شاید دھوکہ دے سکتا ہوں مگر اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اور اگر مجھے یہ یقین ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں، جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ ریکارڈ پر ہے، تو کیا کروں گا؟ سورہ اسراء کے اندر جو بات کہی گئی آیت 36 میں، وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. خبردار، تمہارے کان اس میں کوئی خیانت نہ ہونے پائے، تمہاری زبان اس میں کوئی خیانت نہ ہونے پائے، تمہاری آنکھیں یہ امانت ہیں اور اس امانت کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے، کہیں کوئی خیانت نہ ہونے پائے. گویا کہ میرے جو اعضاء ہیں، آرگنس آف باڈی، یہ خود میرے بارے میں چاہے میری فیور کریں یا میرے اگینسٹ میں قیامت کے دن بولنے والے بن جائیں گے. اگر میری آنکھیں میرے خلاف گواہی دینے کے لیے کھڑی ہو جائیں، میرے کان میرے خلاف کھڑے ہو جائیں، میری زبان میرے خلاف کھڑی ہو جائے، تو پھر کیسے نجات ہو سکے گی؟ اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی، صحیح بخاری اور مسلم کی جو حدیث ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. آدمی کو چاہیے کہ بولنے سے پہلے تولے، یہ ایمان کی نشانی ہے. اگر تمہارا آخرت پر یقین ہوگا تو کیا کرو گے؟ بولیں گے تو اچھی بات زبان سے نکالیں گے، ورنہ خاموشی اختیار کر لیں گے. ایک صحابی نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، ترمذی کی تفصیلی حدیث ہے، اس میں پوچھا گیا من نجات، قیامت کے دن بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ امسک علیک لسانک، کہ تم اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو. ذرا سوچئے سوال کتنا بھاری اور بڑا ہے کہ قیامت کے دن نجات، اور آپ نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، ایک سینٹنس کا جواب دیا، صرف ایک جملہ. آپ نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت. اگر کوئی اپنی زبان کی حفاظت کرے گا تو گویا کہ وہ جنت کا اپنے آپ کو مستحق بنا رہا ہے. تو گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، کورونا وائرس، لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو عبرت کے پہلو ہمارے سامنے آئے، چاہے وہ صحت سے متاثر ہونے والے لوگ ہوں، وفات ہوئی یا افلاس کا شکار ہوئے، ان سب کے اندر ہمارے لیے بڑا نمونہ ہے، ہمارے لیے بڑا سبق ہے. ہم نہیں معلوم زندگی کا چراغ کب گل ہونے والا ہے. دوسری اموات کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں یا سنیں تو اپنی موت کو یاد کریں. دوسروں کی بیماریوں کا تذکرہ لوگ یہاں پر کر رہے تھے کہ وہاں پر آکسیجن کی کمی ہو گئی، دواؤں کا شارٹیج ہو گیا، فلاں اور فلاں کی قلت پیدا ہو گئی. مگر ہم نے ان واقعات سے اپنے لیے کتنی عبرت حاصل کی، اپنے لیے کتنا سبق لینے کی کوشش کی؟ کیا ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اپنی غلطیوں کو، زندگی کا چراغ گل ہونے سے پہلے اپنی غلطیوں کو چھوڑ دیں؟ اگر اپنی غلطیوں کو چھوڑنے کے لیے آدمی تیار ہے، اسی کو اصل میں متقی کہا جائے گا. اس کے لیے کسی اور کے آگے جواب دینے کے لیے نہیں، مگر اللہ جو عالم الغیب ہے اس کے سامنے جواب دینے کے لیے اپنے معاملات، اپنا لین دین، کاروبار زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بتائیے.
اور اس کے ساتھ عبادات بھی، ورنہ صرف عبادت اور وہ بھی اجتماعی عبادت میں ہم متقی بنے اور انفرادی زندگی میں تقوی سے ہمارا کوئی تعلق نہ رہے تو یہ ریاکاری کی بدترین شکل ہوگی، یہ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی کے منافی ہوگا۔ اور اس طرح کی زندگی اگر آدمی گزارے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی نجات نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق متقیانہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی کمی کوتاہی اس کو دور کر کے اپنی اصلاح کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جو مصیبتیں اور بلائیں آ رہی ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو دنیا سے گزر چکے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔